الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، موجودہ زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ نکاح کا مسئلہ ہے۔ نکاح کو اتنا مشکل اور بوجھل بنا دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، آئیے آج کی گفتگو میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نکاح کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت کیوں ہے۔ محترم ناظرین، نکاح صرف ایک سماجی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو نکاح ایک عبادت ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری مطلوب ہے۔ نکاح کے سلسلے میں سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا صریح ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کا نکاح کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تمام مسلمانوں کو، پورے سماج کو، کہ اگر مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں کوئی غیر شادی شدہ ہے، خواہ وہ کنوارا لڑکا یا لڑکی ہو، چاہے کوئی مرد جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا کوئی طلاق یافتہ ہو، کسی بھی نوعیت، کسی بھی طرح کے کوئی مرد یا عورت جو غیر شادی شدہ ہو، ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن مجید میں دیا۔ محترم ناظرین، جب نکاح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں تاکہ ہر شخص آسانی سے اس عبادت کو انجام دے سکے۔ ان تمام بیڑیوں اور زنجیروں کو کاٹ دے جو نکاح کو مشکل اور بوجھل بنا رہے ہیں، خواہ وہ جہیز اور تلک کی رسم ہو، منگنی کی خرچیلی رسم ہو، یا نکاح کی مہنگی تقریب ہو، یا وہ استقبال بارات کی رسم ہو۔ ان تمام جاہلی رسموں کی بیڑیوں کو کاٹ کر ہم نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کریں، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ محترم ناظرین، نکاح کو آسان بنائیے، کیونکہ نکاح یہ تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سورہ رعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیوی اور بچوں والا بنایا، ان کو بیوی اور بچے عطا کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس نے شادی کی ہے اور اس کے بیوی اور بچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بیوی بچوں والا بنایا، تو یہ تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نکاح کی سنت کو ہم آسان بنائیں تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ محترم سامعین، نکاح یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں جنت تمام ایمان والوں کی خواہش اور تمنا ہے۔ جنت کو پانے کے لیے تقوی کی شرط ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت یہ متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔
مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو لوگ نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ نکاح کر لیں، کیونکہ نکاح جو ہے اغض للبصر، یہ نگاہ کو نیچی رکھنے والی ہے، نگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے. اغض للبصر واحسن للفرج، اور عزت و آبرو کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی. محترم ناظرین، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں تاکہ ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی اور تمام غیر شدہ مرد اور خواتین کے لیے تقوی کی راہ آسان ہو جائے، نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ آسان ہو جائے، عزت و آبرو کی حفاظت کا مسئلہ آسان ہو جائے. محترم ناظرین، اگر ہم غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات پر اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے دور کے حالات پر، تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اس زمانے میں نکاح کس قدر آسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے بخاری اور مسلم شریف میں روایتیں موجود ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نہایت مالدار صحابی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے مالدار صحابی تھے، لیکن کتنی سادگی سے انہوں نے نکاح کیا. نہ کوئی بارات، نہ کوئی رسم رواج، کہ انہوں نے نکاح کر لیا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. مدینے کی چھوٹی سی بستی، بہت مختصر آبادی مسلمانوں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں پوچھا گیا. بارات میں آپ کو نہیں لے جایا گیا. آپ سے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کے کپڑے پر خوشبو کا نشان دیکھا جو شادی کے موقع پہ لگائی جاتی تھی، تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا عبد الرحمن بن عوف؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا یا بکری ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک خاتون آئیں اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہیں. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر آپ کو خواہش نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے اس خاتون کا نکاح کرا دیجیے. آپ نے فرمایا کیا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ صحابی نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ گھر سے کچھ تلاش کر کے لاؤ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ. وہ گئے اور واپس آئے اور کہا کہ ہمارے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہمارے گھر میں. تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں یاد ہے. آپ نے تعلیم قرآن کے عوض ان کا نکاح کر دیا. کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کو قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی صورتیں یاد کرانا، یہی تمہارا مہر. دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے نکاح کرا دیا. اور آپ کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ کوئی عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہو، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، ان کے بھی نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں. آج طلاق کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے. کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا نکاح کا تصور ہی نہیں ہمارے سماج میں گویا. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا. مشہور صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. جیسے ہی ان کی عدت پوری ہوئی ان کے پاس رشتے آنا شروع ہو گئے. 3 رشتے آ گئے. بتائیے طلاق یافتہ عورت، اس کے پاس 3 رشتے آ گئے. 3 لوگوں نے پیشکش کی کہ مجھ سے نکاح آپ کر لیں.
حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے مشورہ طلب کیا کہ 3 رشتے آئے ہیں، میں ان میں سے کس سے نکاح کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک چوتھا رشتہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، وہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے تم نکاح کر لو، اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ زوجۃ الشہداء حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کا آپ واقعہ دیکھیے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کا پہلا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، وہ شہید ہو گئے ایک جنگ میں، تو زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، پھر ایک جنگ میں ان کی بھی شہادت ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، جیسا کہ ان کا واقعہ سب لوگوں کو معلوم ہو، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح سے ان کا لقب زوجۃ الشہداء پڑا۔ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، اور نکاح یہ تقوی کا ذریعہ ہے، لہذا تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں تاکہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔